اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. It is my 10th lecture for the students of BS English second semester. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے یعنی لیکچر نمبر 9 میں وکٹورین پوئٹس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا. آج ہمارا 10واں لیکچر ہے. اس 10th لیکچر میں ہم اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے. گزشتہ لیکچر میں ہم نے وکٹورین پوئٹری کا ایک اوور ویو لیا تھا, مسٹر ٹینیسن کو پڑھا تھا اور رابرٹ براؤننگ کو پڑھنا شروع کیا تھا. آج کے اس لیکچر میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج ہم اس کا انٹروڈکشن تو نہیں پڑھیں گے, صرف اس کا ایک خلاصہ بیان کر دوں گا تاکہ پچھلی بات گزشتہ لیکچر ذہن میں تازہ ہو جائے اور آج کے لیکچر کی سمجھ آئے. تو وکٹورین پوئٹری کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ جب شیلی, بیرن اور کیٹس وغیرہ فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد 1820 سے 1833 تک یعنی کم و بیش 13 سال کا دور ہے. اس دور میں انگلش پوئٹری کچھ خاص انگلش پوئٹری کمپوز نہ کی گئی. کوئی اچھے پوئٹس منظر عام پر نہیں آئے. اس کے بعد ٹینسن اور رابرٹ براؤننگ نے وقفے سے اپنے اپنے والیومز پبلش کروائے تو وکٹورین ایج کی پوئٹری کا آغاز ہوا. وکٹورین ایج کے جو ابتدائی زمانے کے شاعر ہیں جس میں یہی ٹینیسن اور رابرٹ براؤننگ وغیرہ شامل ہے, وہ رومانٹسزم کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتے تھے. انہوں نے رومانٹک ایج کے رسم و رواج کو, روایات کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ ان کو فالو کیا, انہیں پسند کیا. ہاں البتہ ان کا اپنا بھی ایک انداز تھا. یہ چونکہ جدید دور کے شاعر تھے, اس دور میں سائنٹیفک پروگریس, انوینشنز ہو رہی تھی, تو ان کا اپنا بھی ایک انداز تھا. ہاں البتہ پرانی روایات سے بھی یہ منسلک تھے. یہ خلاصہ تھا کل والے لیسن کا. پھر ہم نے ٹینیسن کو پڑھا تھا. ٹینیسن سے متعلق ہم نے پڑھا کہ یہ شخص اپنی زندگی میں بڑا پاپولر تھا, یہاں تک کہ کوئین وکٹوریہ اور پرائم منسٹر ولیم گولڈسٹون کے بعد یہ تیسری شخصیت تھی جو کہ انگلینڈ میں بڑا پاپولر تھا. اور یہ شخص اپنی شاعری میں اس دور کے حالات و واقعات کا ذکر کرتا ہے. مثلا اس دور میں مذہب اور سائنس کے درمیان جو بھی سرد جنگ تھی, جو ٹینشن تھی, اس کا ذکر کرتا ہے. خواتین اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہی تھی, وہ اعلیٰ تعلیم کا حق حاصل کرنا چاہتی تھی, اس کا بھی ذکر ملتا ہے اس کی شاعری میں. پھر یہ ایز اے پوئٹ آرٹسٹ تھا, فنکار تھا, بڑے شاندار انداز میں شاعری کیا کرتا تھا. اس کی ہر ایک نظم اپنی ذات میں ایک شاہکار تھا. لینگویج کے استعمال پر اس کو بڑا عبور حاصل تھا. شاعری کے سارے قانون, قاعدے, سٹائلز یہ اپنایا کرتا تھا. یہ تھا ٹینیسن. اس کے بعد ہم نے رابرٹ براؤننگ کا مطالعہ شروع کیا تھا. رابرٹ براؤننگ سے متعلق ہم نے پڑھا کہ یہ ایک کلرک کا بیٹا تھا, یعنی کوئی بہت امیر خاندان سے اس کا تعلق نہیں تھا, غریب تھا یہ شخص. اور اس نے زیادہ تر مونولوگز لکھے. مونولوگ یا ڈرامیٹک مونولوگ ایک طرح کی خود کلامی ہوتی ہے. شاعر اپنے نظم میں ایک کیریکٹر پیش کرتا ہے اور اس کیریکٹر کی زبانی ہم ساری کہانی سنتے ہیں. اس نے زیادہ تر ڈرامیٹک مونولوگز لکھے تھے. ہاں البتہ اس کا انداز ذرا بڑا ہی فلسفیانہ تھا. یہ سچ بات کہتا تھا, جو اس کو اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر آتا تھا وہ ایز اٹ از بیان کر دیتا تھا. لہٰذا لوگوں نے اس کو پسند کیا, لیکن یہ اپنے سٹائل میں ذرا پیچیدہ شاعر تھا, اس کو سمجھنا مشکل تھا. اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ شخص براؤننگ's domain interest as a poet is the study of human mind and soul. یہ شخص انسانی ذہن اور روح کا مطالعہ پیش کرتا ہے اپنی شاعری میں. یعنی اس کے کرداروں کے ذہن کے اندر جو پریشانی چل رہی ہے, جو الجھنیں ہیں, جو روحانی مسائل ہیں ان کے,
ان کا ذکر کرتا ہے رابرٹ براؤننگ اپنی نظموں میں۔ یہ تھا جی خلاصہ کل تک کے لیکچر کا، گزشتہ لیکچر کا، یعنی لیکچر نمبر 9 کا خلاصہ۔ اس سے آپ کو وہ سب کچھ یاد آ گیا ہوگا جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ اب یہیں سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ رابرٹ براؤننگ کی شاعری کا ایک ٹاپک کیا ہے، اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ سول۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا دوسرا ٹاپک کیا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص براؤننگ از ویل نون فار ہز آپٹیمزم، جی ہاں یہ اس کی شاعری کا دوسرا اہم پہلو ہے۔ یہاں فرسٹ پیراگراف کا فوکس بالکل کلیئر ہے، سیکنڈ یا تھرڈ پیراگراف پہ جیسے ہی آتے ہیں تو اس کا فوکس بھی کلیئر کر لیں گے۔ ابھی ہم فرسٹ پر توجہ دیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ براؤننگ از ویل نون فار ہز آپٹیمزم، یعنی کہ رابرٹ براؤننگ اپنی مثبت سوچ کے لیے بڑا پاپولر تھا، بڑا مشہور تھا، اور یہ بات سچ ہے۔ ہم رابرٹ براؤننگ کی جتنی بھی شاعری پڑھتے ہیں اس میں خواہ کسی ٹریجک انسیڈنٹ کا ذکر ہو، کوئی افسردہ واقعہ ہو، بٹ ایٹ دا اینڈ شاعر بڑا آپٹیمسٹ ہوتا ہے، اس کی سوچ مثبت ہے اور وہ خدا پر اعتماد بھروسے کا اظہار کرتا ہے۔ نو انگلش پوئٹ از مور اسٹرینوس مطلب ہارڈ، سخت مزاج ان ہز ریلیجیس بلیفس دین براؤننگ، یعنی کوئی شاعر اپنے مذہبی عقائد کے اظہار میں یا رب سے متعلق اپنے عقیدے میں اتنا سخت مزاج نہیں رہا جتنا کہ رابرٹ براؤننگ ہے ایز اے پوئٹ۔ بلیف ان گاڈ، ہیون اینڈ دا immortality of soul are the cardinal features of the poetry of Browning۔ خدا پر یقین رکھنا، ہیون جنت کا یقین ہونا، اور immortality of soul یہ یقین ہونا کہ انسان کی روح لافانی ہے، جسم وجود تو مر جاتا ہے لیکن روح کبھی نہیں مرتی، ان تین باتوں پر یقین are the cardinal features of the poetry of Browning۔ رابرٹ براؤننگ کی شاعری کے بڑے اہم پہلو ہیں۔ These features find an ample expression in such poems as Christmas Eve, Easter Day, Cleon, Karshish, Soul and ربی بن عزرا، یہ اس کی پوئمز کے نام ہے، چند ایک نظموں کے نام ہے۔ ان پوئمز میں شاعر نے بلیف ان گاڈ اینڈ بلیف ان ہیون اینڈ immortality آف سول کا ذکر کیا ہے۔ There is no spiritual conflict or uncertainty in Browning as there is in Tennyson and Claude۔ کلاڈ بھی ایک شاعر کا نام ہے۔ تو کہا گیا کہ جس طرح کی انسرٹینٹی کا ذکر ٹینیسن کی شاعری میں ہے یا کلاؤڈ کی شاعری میں ہے، وہ بات رابرٹ براؤننگ کی شاعری میں نہیں ہے۔ رابرٹ براؤننگ کو رب پر بڑا اعتماد ہے، یقین ہے۔ Browning attributes his own strong belief to his heroes such as the grammarian۔ The following two lines are often quoted to assert his faith in God۔ کہا گیا کہ رابرٹ براؤننگ اپنے پکے عقیدے کا اظہار اپنی نظموں کے کیریکٹرز، اپنے ہیروز کی زبان سے کرواتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے پیراگراف میں پڑھا تھا، مونولوگس کا جہاں ذکر ہوا تھا کہ رابرٹ براؤننگ کے ڈرامیٹک مونولوگس کا ہیرو حقیقت میں رابرٹ براؤننگ کا اپنا ماؤتھ پیس ہے، اس کا اپنا نمائندہ ہے۔ جو بات رابرٹ براؤننگ کے ڈرامیٹک مونولوگ کا ہیرو کہتا ہے، حقیقت میں وہ رابرٹ براؤننگ خود کہتا ہے۔ تو رابرٹ براؤننگ کا جیسا بھی پختہ عقیدہ تھا خدا پر، رب پر، وہ اس پختہ عقیدے کا اظہار کرواتا ہے اپنے ہیرو کی زبان سے۔ یہ اس کی ایک نظم کے الفاظ ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ گاڈ از ان ہیون آل از رائٹ ود دا ارتھ، کہ خدا اپنی جنت میں ہے اور اس کی بنائی ہوئی اس دنیا میں سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے۔ He believes that life in this world is a probation and education۔ یعنی اس کا ماننا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ ایک طرح کی تعلیم ہے، ایک ٹریننگ ہے ہمارے لیے۔ فیلئر فار ہم از اونلی آ پریپریشن فار سکسیس، اور ناکامی کیا ہے؟ کامیابی کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے تیاری کا دوسرا نام ناکامی ہے۔ ہز ہیروز ریمین انڈاؤنٹڈ بائی ڈیفیٹ اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ۔
اور اس کے نظموں کے جتنے بھی ہیروز ہیں وہ اپنی شکست سے افسردہ نہیں ہوتے. فرا لیپولیپی اس کی ایک نظم کا نام ہے جی, اس کے کیریکٹر کا بھی نام ہے. شوز ہز optimism when he says life means good. Being an optimist, Browning believes that good preponderates over evil in this world. یعنی وہ ایسا زبردست آپٹیمسٹ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں اگر برائی ہے تو اچھائی اس پر غالب آ کر رہتی ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ براؤننگ از ناٹ اویئر آف دا ایولز اینڈ سفرنگس آف دا ورلڈ. ہاں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رابرٹ براؤننگ نے اپنے زمانے کی مشکلات سے آنکھیں موڑ لی تھیں. وہ ان سے لا تعلق نہیں تھا. اس کو پتہ تھا, اس کے علم میں تھا کہ اس کے ارد گرد اس کے معاشرے میں کئی طرح کی پرابلمز ہیں, مسائل ہیں. ہز پوئم دا رنگ اینڈ دا بک کلیئرلی شوز دیٹ براؤننگ از اویئر آف دا سفرنگز آف دا ورلڈ. اس کی نظم بتاتی ہے کہ رابرٹ براؤننگ کو اس دنیا کی مشکلات کا, اذیتوں کا علم ہے. یعنی اپنی اس نظم دا رنگ اینڈ دا بک میں اس نے اپنے ارد گرد کے مسائل کا احاطہ کیا ہے, ان کا ذکر کیا ہے. One of the most striking features of his work is its enormous variety. یہ بہت اہم پیراگراف ہے جناب. جیسے کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ رابرٹ براؤننگ اپنی پوئمز میں, اپنی نظموں میں کئی طرح کے تھیمز کو ڈسکس کرتا ہے. اس کی شاعری کسی ایک تھیم سے متعلق نہیں ہے. تو یہاں پر اسی انارمس ویرائٹی کا ذکر ہوگا. ہی گیوز اس پوئمز آن آرٹ, میوزک, اسٹوریز آف ایڈونچر, میڈیول اینڈ ماڈرن لائف. یہ تمام تر ٹاپکس اس کی شاعری میں ڈسکس ہوتے ہیں. وہ آرٹ سے متعلق نظم لکھتا ہے, میوزک سے متعلق, اسٹوریز آف ایڈونچرز ہیں, میڈیول اینڈ ماڈرن لائف کے واقعات کا ذکر ہے. اور اس پیراگراف میں ہم اس کی کچھ ایگزامپلس بھی پڑھیں گے. ہی ٹاکس اباؤٹ دا inexhaustible problems of the life of artists, the problems of the nature of art and artist. یعنی وہ ایک فنکار کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا ذکر کرتا ہے, اس کے فن کا ذکر کرتا ہے. their relations to the world and society and their concern with ethics and religion. یعنی ایک آرٹسٹ دنیا کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتا ہے, وہ کیسے دنیا داری نبھاتا ہے, اس کے ایتھکس, اس کی موریلٹی, اس کی اخلاقیات کیا ہیں, ریلیجن سے اس کا کیسا تعلق ہے. ان ساری چیزوں کا ذکر شاعر اپنے نظموں میں کرتا ہے. پاپولیرٹی, اچھا جی ٹھیک ہے. ہاؤ اٹ اسٹرائکس آ contemporary and transcendentalism are some of the poems in which how it strikes you, اس کی ایک نظم کا نام ہے how it strikes a contemporary اور transcendentalism اس کی poems کے نام ہے. are some of the poems in which he deals with poets and poetry. یعنی ان poems میں یہ شخص شاعروں سے متعلق لکھتا ہے, ان کی زندگی کے حالات, ان کی مشکلات, نیچر سے ان کا تعلق, مذہب سے ان کا تعلق, ان کے اپنے فن سے ان کا تعلق بیان کرتا ہے شاعر. دین دیر آر پوئمس ڈیلنگ ود پینٹرز اینڈ میوزیشینس. پھر اپنی کچھ ایک پوئمس میں وہ پینٹرز اور میوزیشینس کا بھی ذکر کرتا ہے. دیر از این ایپٹ والگر a musician whom God whispers in the ear. یعنی اپنی ایک نظم میں وہ ایک میوزیشین کا ذکر کرتا ہے جس کا نام ایپٹ والگر ہے, اور وہ لکھتا ہے کہ یہ میوزیشین ایسی شاندار دھنیں ترتیب دیتا ہے گویا کہ خدا اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہو. دیر از اینڈرے ڈیل سارٹو دا faultless painter who lacks the inspiration of a woman's love, and Fra Lippo the realist painter. یہ اس کی دو پوئمس ہیں, اینڈرے ڈیل سارٹو اور فرا لیپولیپی. اس میں پینٹرز کا ذکر ہے. پہلی نظم کا پینٹر فالٹ لیس پینٹر ہے, یعنی اس کی پینٹنگز میں ذرا برابر بھی خامی نہیں, فالٹ نہیں. وہ اپنے فن کا ماہر ہے, لیکن پینٹنگ کے لیے اس کو انسپریشن چاہیے تھی. انسپریشن کیسی؟ وومنز لو. دیر واز نو وومن ان ہز لائف. ہی ہیڈ نیور بین انسپائرڈ بائی دا لو آف اینی وومن. سو ڈسپائٹ بینگ آ فالٹلیس پینٹر ہی واز انیبل ٹو پروڈیوس اے ماسٹر پیس. اس کو پینٹنگ کے لیے, ایک شاہکار تخلیق کرنے کے لیے انسپریشن چاہیے تھی, انسپریشن آف اے وومنز لو, جو اس کی زندگی میں ابھی تک نہیں تھی. لہٰذا وہ
کچھ بے بس نظر آتا ہے. اس طرح سے فرا لیپولیپی دا ریئلسٹ پینٹر ہی پینٹس تھنگس ایز ہی سیز دیم. وہ ایک ریئلسٹ تھا, اسے جو کچھ دکھائی دیتا تھا وہ اسے پینٹ کر دیا کرتا تھا. دا چیف فالٹ آف براؤننگ. اوکے, اب اس لاسٹ پیراگراف میں ہم رابرٹ براؤننگ کی ایک ڈرا بیک, ایک خامی کا ذکر کریں گے کہ یہ شخص بڑا پاپولر تو تھا وکٹورین ایج میں, اس نے بڑی عالی شان شاعری بھی کی, لیکن اس میں کوئی فلا, کوئی خامی, کوئی نقص بھی تھا, کیونکہ کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر ایک شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رابرٹ براؤننگ ایز اے پوئٹ کن خامیوں سے دوچار تھا. جی ہاں, اس پیراگراف کا بھی فوکس بالکل کلیئر ہے. دا چیف فالٹ آف براؤننگس پوئٹری از اٹس آبسکیورٹی اینڈ براؤننگ ہمسیلف از ریسپانسبل فار دس فالٹ بیکاز ہی از کیئرلیس ایز این آرٹسٹ. اس کی خامی تھی کہ وہ آبسکیور پوئٹ تھا, یعنی اس کی شاعری میں موجود آئیڈیاز, تصورات, باتیں عام پڑھنے والے کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ بات کو کھل کر بیان نہیں کرتا, مبہم بات کرتا ہے, غیر واضح سی بات کرتا ہے. ہز اسٹائل از مارکڈ بائی میمڈ میٹرز اینڈ اسٹرینج رائمز. ہی آفن اومٹس ورڈس نیسیسری فار دا انڈرسٹینڈنگ آف ہز میننگس. 3-4 فالٹس بیان کیے گئے, ایک اور پڑھ لیں پھر اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں. ہی وائلیٹس دا رولز آف گرامر. جی, میمڈ میٹر, وہ اپنی نظموں میں جو بھی میٹر استعمال کرتا تھا وہ صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتا تھا, کٹا پھٹا اور خستہ حال میٹر ہوا کرتا تھا. میٹر اور رائمنگ سکیم کا ذکر ہم پچھلے سیمسٹر میں کر چکے ہیں جب ہم نے الیگزینڈر پوپ کو پڑھا تھا, اس کی ہیروئک کپلیٹ کو پڑھا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. میٹر کیا ہے؟ لینتھ آف دا لائن آف اے پوئٹرک ورڈس. شاعری میں ایک لائن کی لمبائی کو میٹر کہا جاتا ہے, اور میٹرز کئی طرح کے ہوتے ہیں, آئمبک, پینٹا میٹر, ہیکسا میٹر, ڈیکسا میٹر وغیرہ. یہ شاید اگلے کسی سیمسٹر میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہے پوئٹری سے متعلق. اینی اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں کہ یہ جو بھی کوئی میٹرز استعمال کرتا تھا اپنی شاعری میں وہ ڈیفیکٹیو تھے. اسٹرینج رائمز, اس کی رائمنگ سکیم بھی صحیح نہیں ہوا کرتی تھی. رائمنگ سکیم جو کہ نظم ترنم پیدا کرتی ہے وہ نہیں تھی. ہی آفن اومٹس ورڈس نیسیسری فار دا انڈرسٹینڈنگ آف ہز میننگس. اکثر اہم ضروری لفظ وہ ہٹا دیتا تھا, اس کے فکرے میں وہ خاص لفظ نہیں ہوا کرتے تھے جو کہ اس کی بات کو واضح کریں, اس کے مطلب کو سمجھائیں, یعنی ادھورے فکرات چھوڑ دیتا تھا. یہ شاعر ہی وائلیٹس دا رولز آف گرامر, گرامر کے رولز کو بھی یہ پامال کرتا تھا. اس کے فکرات, اس کی شاعری کی لائنیں گرامیٹیکلی غلط ہیں. ہی رائٹس ایز آئیڈیاز اکر ٹو ہم, اور وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ جس طرح سے اس پر شاعری کا نزول ہوتا تھا, الہام ہوتا تھا, وہ اسی طرح سے لائنیں لکھ دیا کرتا تھا. وہ سوچ کر نہیں لکھتا تھا, وہ یہ ذہن بنا کر نہیں لکھتا تھا کہ مجھے فلاں رائمنگ میں فلاں میٹر میں نظم لکھنا ہے. بس جو اس کے ذہن میں آتا تھا, جو وارد ہوتا تھا وہ لکھ دیا کرتا تھا. thus in order to understand his poetry the reader has to be mentally alert. لہٰذا ریڈر اگر چاہے کہ وہ رابرٹ براؤننگ کو سمجھے تو اس کو ذہنی طور پر بڑا الرٹ رہنا پڑتا ہے. much of his work appeals to scholars, اور اختتام یوں کیا گیا کہ اس کی زیادہ تر شاعری تو صرف اسکالرس کے لیے ہے, پڑھے لکھے اور عالم فاضل لوگوں کے لیے ہے. عام لوگوں کو تو اس کی شاعری سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ تھا جی رابرٹ براؤننگ, اپنے زمانے کا ایک بہت پاپولر, بڑا مشہور شاعر, سچ بات کہنے والا, حق بیان کرنے والا, لیکن مبہم, غیر واضح اور پیچیدہ شاعر. اس کے بعد میتھیو آرنلڈ کی باری آتی ہے. جی میتھیو آرنلڈ بھی اسی دور کا وکٹورین ایج کا ایک شاعر ہے, لیکن یہ اتنا پاپولر نہیں تھا جتنا کہ رابرٹ براؤننگ یا پھر ٹینیسن رہا ہے. اور اس کی وجہ اس کا سٹائل ہے. یہ شاعر کم تھا, کرٹک زیادہ تھا. یہ ایک نقاد تھا, تنقید کرنے والا تھا. اس نے شاعری پر, شاعری کے اصولوں پر, قانون قاعدوں پر کچھ کرٹیسزم لکھا تھا, اور وہ اس کرٹیسزم کو, اس تنقید کو اپنی شاعری پر پورا اپلائی کرتا تھا. لہٰذا اس کی شاعری پروزیک ہے, نثر نما ہے, روکھی پھیکی ہے, اس میں ترنم نہیں ہے. تو آئیے میتھیو آرنلڈ کو پڑھتے ہیں. 1822 سے 1888 کا زمانہ ہے, یعنی یہ شخص رابرٹ براؤننگ اور ٹینیسن کا ہم زمانہ ہے.
Another great poet of the early Victorian age is Matthew Arnold. Though he is not so great as Browning and Tennyson, yet he has his own peculiar status. यानी इतना पॉपुलर तो नहीं था जितना कि पहले दो शायर थे, लेकिन बहरहाल इसका अपना स्टेटस है, इसका अपना अंदाज़ बयां है. Although he was a great admirer of Wordsworth, yet he strove to set up a new classical ideal against the romantic. जी हाँ, ये जो एक सेंटेंस हमने पढ़ा ये मैथ्यू आर्नल्ड की शायरी का फ़लसफ़ा है. जिसे ये बात समझ आ जाती है उसको मैथ्यू आर्नल्ड समझ आ जाता है कि अगरचे ये शायर विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना पसंद करता था, मैथ्यू आर्नल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ का मद्दाह था, लेकिन इसने एक न्यू क्लासिकल आइडियल बना लिया था. उसका मानना था कि रोमांटिक एज के पोइट्स ने जिस तरह से शायरी की है, जो अंदाज़ है उनका, वो नहीं होना चाहिए था. उनको चाहिए था कि वो शायरी के तमाम तर कानून कायदों को मानते और असूलों के अंदर रहते हुए शायरी करते. ही गेव एम्फेसिस ऑन करेक्टनेस इन पोइट्री विच मीन्स अ स्कीम ऑफ लिटरेचर विच पिक्स एंड चूजेस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स. उसका खुलासा, उसका फ़लसफ़ा क्या था? करेक्टनेस इन पोइट्री. वो चाहता था कि शायरी को सही सही किया जाए, शायरी के असूलों के ऐन मुताबिक किया जाए, यानी जो कुछ पिक किया जाए वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स सिलेक्शन की जाए. दो Arnold's poetry does not possess the merit of Browning and Tennyson, yet it has a wonderful charm. अब थोड़ा सा इसकी शायरी को सपोर्ट करने के लिए फ़िक्रा शामिल किया गया है. कहा गया कि अगरचा उसकी शायरी में रॉबर्ट ब्राउनिंग और टेनिसन वाला मेरिट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी शायरी में एक चार्म, एक कशिश, एक दिलकशी है ज़रूर. दिस इज़ स्पेशली द केस विद हिज अर्ली पोइट्री. और ये चीज़ इसकी इब्तदाई दौर की शायरी में मिलती है. व्हेन हिज थॉट्स एंड स्टाइल हैड नॉट बीन स्टीरियोटाइप्ड अमंग हिज अर्ली पोइम्स. हाँ, स्टाइल हैड नॉट बीन स्टीरियोटाइप्ड, इसकी वजाहत कर देना ज़रूरी है. यानी अपने इब्तदाई दौर में आर्नल्ड ने अपनी शायरी के अंदाज़ को अभी रस्म रिवाज के बंधन में नहीं बांध दिया था. अभी वो ज़रा आज़ाद शायर था, नया नया शायर था, लिहाजा उसकी शायरी में रिदम भी था, सरूर भी था, एक नशा भी था. ये मतलब है इस सेंटेंस का. अमंग हिज अर्ली पोइम्स द सोनेट ऑन शेक्सपियर डिजर्व्स द हाईएस्ट प्लेस. तो मिसाल पेश की गई है कि उसने एक सोनेट लिखा था जिसका नाम था ऑन शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के नाम, और इस सोनेट को इसकी शायरी में बड़ा आला मकाम हासिल है. इट इज़ द मोस्ट मैग्निफिसेंट एपिग्राफ एंड इंट्रोडक्शन टू द वर्क ऑफ शेक्सपियर. और इस सोनेट में उसने शेक्सपियर के कामों को खराज तहसीन पेश किया है. अनदर पोइम ऑफ ग्रेट चार्म एंड ब्यूटी इज रिक्विजिट विच इज़ एन एक्सक्विजिट डिर्ज. और एक और नज़म का नाम लिया गया है जिसका नाम रिक्विजिट है, और डिर्ज मतलब होता है एक मर्सी, एक अफसुर्दा गीत. मोस्ट ऑफ द पोइट्री ऑफ आर्नल्ड गिव्स एक्सप्रेशन टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एज between spontaneity and discipline, emotion and reason, faith and skepticism. जी, ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा ये उसकी शायरी के थीम है, उसकी उन्वानात हैं. ये शख्स डिसिप्लिन को पसंद करता था. ये शख्स चाहता था कि सब कुछ टू द पॉइंट हो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हो. लिहाजा वो अपने दौर में मौजूद कॉन्फ्लिक्ट को पेश करता है अपनी शायरी में. उसके दौर के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड स्पॉन्टेनिटी. एक तरफ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पोइट्री है जिसकी वकालत की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, दूसरी तरफ डिसिप्लिन है, शायरी के अपने असूल और कानून कायदे हैं कि जनाब एक मीटर होना चाहिए, एक राइमिंग स्कीम होनी चाहिए, वगैरह वगैरह. इमोशंस एंड रीजंस है, एक तरफ इमोशंस, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है, दूसरी तरफ रीजंस, अकल जहानत है कि इंसान को रीज़न के दायरे में रहकर बात करनी है. फेथ एंड स्केप्टिसिज्म है, बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ओके.
تو کیا تھا کہ بینگ distressed by the disintegration complexity and melancholy of the age، یعنی اپنے زمانے کی پیچیدگیوں سے یہ بڑا الجھن میں پریشانی میں تھا، میلنکولی سیڈنس افسردگی جو اس دور میں تھی اس سے وہ بڑا الجھن میں تھا۔ آرنلڈ longed for primitive faith، تو آرنلڈ خواہش کرتا تھا پریمیٹیو فیتھ، اس پرانے عقیدے کے چھا جانے کی، اس پرانے عقیدے کے اپنا لینے کی جو کہ زمانہ قبل تاریخ کا عقیدہ تھا۔ پریمیٹیو ایج کی بات کی گئی ہے، سمپلسٹی اینڈ ہیپینس، یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب فیتھ عقیدہ معاف کیجیے گا، یعنی وہ خیال کرتا تھا کہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب عقیدہ بڑا پختہ تھا، وہ عقیدہ خواہ دیوتاؤں پر ہو یا ایک خدا پر ہو، یعنی وہ کرسچینٹی کا دور ہو یا بیفور کرسچینٹی، بیفور کرائسٹ کا زمانہ ہو، ایک زمانہ گزرا ہوگا جب انسان کا عقیدہ بڑا ہی پختہ رہا ہوگا، جب انسانی معاشرے میں سمپلسٹی ہوتی ہوگی، اینڈ ہیپینس، جب انسانی معاشرے میں خوشی ہوگی اور صرف خوشی ہوتی ہوگی۔ شاعر اس دور کے واپس آ جانے کی خواہش رکھتا تھا، وہ اسی عقیدے کو اپنا لینے کی خواہش رکھتا تھا، نہ صرف وہ بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا سارا معاشرہ اس عقیدے کو اپنا لے۔ تو یہ فلسفہ تھا اس کی شاعری کا۔ دس میلنکولک نوٹ از پریزنٹ تھرو آؤٹ ہز پوئٹری، اور یہ افسردگی اس کی ساری شاعری میں چھائی ہوئی ہے۔ Besides being a poet, he was a great critic of poetry۔ یہ بڑا اہم پیراگراف ہے جناب، کیونکہ اس شخص کی شخصیت، اس کی کیریکٹر کے دو پہلو ہیں، ایک طرف وہ شاعر ہے، دوسری طرف وہ کرٹک ہے، وہ شاعری پر اور شاعروں پر اور ان کے انداز پر تنقید کرنے والا شاعر ہے۔ تو کہا گیا کہ besides being a poet, he was a great critic of poetry، perhaps the greatest critic in the Victorian age۔ شاید ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کا وکٹورین ایج کا بہترین کریٹک تھا۔ ایز اے کریٹک آرنلڈ وانٹس پوئٹری ٹو بی پلین اینڈ ڈائریکٹ، اس کا خیال تھا کہ شاعری بالکل سیدھی سادھی اور ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ تو ڈسپلن چاہتا تھا، اس نے تو نیو کلاسیکل کی ایک تھیری ایجاد کی تھی کہ وہ کام جو کہ کلاسیکل پوئٹس کر چکے تھے وہ صحیح تھا، قانون قاعدوں کی پاسداری کرنا اس کے خیال میں صحیح تھا۔ Though poetry is an art which must give aesthetic pleasure, but according to Arnold, it is also a criticism of life۔ وہ کہتا تھا کہ مانتے ہیں کہ شاعری aesthetic pleasure دیتی ہے، خوشی دیتی ہے، اس میں ایک جمالیاتی حص بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ زندگی پر ایک تبصرہ بھی ہے، کرٹیسزم بھی ہے، لہٰذا شاعری سنجیدہ ہونی چاہیے۔ He looks for high سیریسنس ان پوئٹری، وہ چاہتے کہ شاعری میں بڑی سیریسنس، بڑی سنجیدگی ہو، وچ مینس دا کمبینیشن آف فائنسٹ آرٹ اینڈ انسائٹ ایز از فاؤنڈ ان دا پوئٹری آف شیکسپیئر، ہومر اینڈ ڈانتے۔ تو جیسی اعلیٰ شاعری شیکسپیئر نے، ہومر نے یا دانتے نے کی تھی، وہ چاہتا تھا کہ اسی طرح کی شاعری کا وجود اس کے دور میں بھی ہو۔ یہ خود ایسی ہی شاعری کرنا چاہتا تھا، مگر سچ بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس کوشش میں بری طرح ناکام رہا۔ وہ بات ہم اگلی لائنز میں پڑھتے ہیں۔ آرنلڈس اون پوئٹری واز گریٹلی افیکٹڈ بائی ہز کریٹیکل تھیریز، یعنی جو نظریات اس نے قائم کر رکھے تھے شاعری کے لیے، وہ اپنی شاعری پر انہیں اپلائی کرتا تھا۔ اینڈ وی فائنڈ دیٹ ہز پوئٹری آن دا ہول از پلین اینڈ پروزیک، اس کی شاعری بڑی ہی پلین ہے، سادہ، پروزیک، روکھی پھیکی سی ہے۔ دا ریڈر گیٹس دا امپریشن دیٹ، اور اس کی شاعری کو پڑھ کر ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ دا پوئٹ از نیدر انسپائرڈ نور اسپونٹینیس، کہ نہ تو اس پر کوئی انسپریشن ہے، یعنی شاعری کا نزول نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اسپونٹینٹی ہے اس میں، وہ کسی چیز سے انسپائر ہو کر شاعری نہیں کرتا۔ جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں ولیم ورڈزورتھ کی، کہ وہ ڈیفوڈلس کو دیکھتا ہے، پھولوں کو دیکھتا ہے، وہ ان سے انسپائر ہوتا ہے، ایک نظم لکھ دیتا ہے۔ وہ بٹرفلائی کو دیکھتا ہے تو نظم ٹو دا بٹرفلائی لکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف جان کیٹس ہے، وہ بلبل کے گیت سنتا ہے تو ٹو دا نائٹنگیل لکھ دیتا ہے۔ یہ چیز اس شخص میں نہیں پائی جاتی۔ جب پڑھنے والے اس کی نظموں کو پڑھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی نظم کسی سے انسپائر ہو کر نہیں لکھی گئی، نہ ہی یہ اسپونٹینیس ہے، یعنی خیالات اس پر وارد ہو رہے تھے اور وہ لکھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ
نیچرل فلو اس کی شاعری میں نظر نہیں آتا. اٹ از دا ریزلٹ آف انٹلیکچوئل ایفرٹ اینڈ ہارڈ ورک. بلکہ ایسے دکھتا ہے کہ اس نے بڑی محنت کر کے اپنی نظم کی لائنز لکھی تھی اور وہ انٹلیکچوئل ایفرٹ تھی، یعنی اپنے آپ کو یہ شاعر بڑا اعلیٰ عالم فاضل ظاہر کرنا چاہتا تھا. تو جناب یہ خلاصہ تھا میتھیو آرنلڈ کا. میں اس کو بیان کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے کہ میتھیو آرنلڈ ڈسپلن کو پسند کرتا تھا، قانون قاعدوں کو پسند کرتا تھا. اس کا خیال تھا کہ شاعری چونکہ زندگی کا کرٹیسزم ہے، لہٰذا اٹ شوڈ بی ہائیلی سیریس ان اٹ سیلف. اس کو بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے، تمام اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. یہ اس کا فلسفہ تھا، خلاصہ تھا. تو اس فلسفے کو جب اس نے اپنی شاعری پر آیا تو وہ شاعری پروزیک بن گئی، روکھی پھیکی بن گئی. اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ شخص میتھیو آرنلڈ کرٹک نہ ہوتا تو شاید زمانہ اس کو یاد نہ رکھتا. اس کے وجود کے قائم رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کرٹک بھی ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کا یہ لیکچر ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. آج ہم نے وکٹورین ایج کے پوئٹس کو پڑھا اور یاد رہے کہ یہ ارلی ایج کے پوئٹس ہیں. اگلے لیکچرز میں ہم لیٹر وکٹورین ایج کے پوئٹس کو بھی اسٹڈی کریں گے اور کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے جو کہ 6 سے 8 لیکچرز میں ختم ہونے والا ٹاپک ہے. تو اپنے استاد کو اجازت دیجیے. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.